آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی فیصلہ سازی دی جائے پی ٹی آئی کے معاملات کی یا آپ کی حکومت کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا ایپیکس کمیٹی میں آنا چاہیے، وہاں پہ مشورہ دینا چاہیے، اندر کمرے میں بیٹھ کے بے شک بات چیت کی بات کریں، لیکن بڑک تو مارنی چاہیے، بڑک تو مارنی چاہیے ان کے خلاف؟ دیکھیں ایپیکس کمیٹی میں جب بلایا گیا تھا جانا چاہیے تھا اس کو، سہیل افریدی صاحب کو، اور اب بھی جب بلائیں، جب بے ملک کا قومی مفاد کی کوئی بات ہونی ہو تو وہاں پہ جانا چاہیے، جو بھی ہماری نمائندگی کرتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، جس طرح امین گنڈا پور نظام کا حصہ علی امین گنڈا پور جاتے تھے میٹنگز میں، حالانکہ ان کے سیاسی بیانات بہت تلخ تھے لیکن وہ جاتے تھے، ان کو بھی جانا چاہیے۔ اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم وہاں گئے ہیں کے پی میں، کل یا پرسوں وہ گئے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ سہیل افریدی کو بھی ہونا چاہیے تھا، ویلکم کرنا چاہیے تھا انہیں، کیونکہ ایک ہمارا وفاق ہے، وفاق کی کوئی بھی گورنمنٹ ہے، جو ہماری سیاسی لڑائی ہے، ووٹ کی لڑائی ہے کہ انہوں نے جعلی ووٹ لیے ہیں، یا وہ اب حکومت بن چکی ہے تو ہمیں وہ پروٹوکول بنتا ہے ہمارا، ٹھیک، تو یہ دینا چاہیے۔ میں میڈیا کے تھرو اپنے پی ٹی آئی کے جو سینئر لوگ ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سہیل افریدی ابھی بچہ ہے، وہ اس کو سمجھائیں اور انہیں کہیں کہ وہ جب بھی وزیر اعظم بلائیں وہاں جائیں، اور وزیر اعظم جب کے پی میں جائیں، آج آزادی کا دن منایا جا رہا ہے، گلگت بلتستان میں صدر بھی گئے، وہاں پہ وزیر اعظم بھی گئے، تو اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا وہاں پہ، نہیں وزیر اعلیٰ اگر باقی گئے ہیں تو ان کو بھی ہونا چاہیے تھا، تو ان کو بھی جانا چاہیے تھا۔ وہاں آزادی کا دن منایا جا رہا ہے 1 نومبر جو ہے۔ میں خاص کر یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو قیادت ہے اس وقت کی، انہیں سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ جائیں، ایسی اہم میٹنگز میں لازمی جانا چاہیے۔ سر ایڈے سمجھائے بچے نے جڑے تاڑے قابو نہیں آ رہے۔ عمران خان آپ کس طرح جج کرتے ہیں کہ ایک بندہ اینٹی سٹیٹ اس کی کوئی پالیسی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں بات، کہ عمران خان نے اپنی اس کی لائف دیکھ لیں، اس نے جو کچھ بھی کمایا، اگر وہ پاکستان کا دشمن ہوتا تو پاکستان کے اندر اپنی پراپرٹی کیوں بنائے، اپنا گھر کیوں بنائے، اپنے یہ جو ہاسپٹل اپنی والدہ کے نام سے وہ بنا رہے ہیں، تیسرا کراچی اب تقریباً تیار ہے، وہ کیوں بنائے؟ یہ ایک تو مجھے افسوس ہے کہ میڈیا کے اوپر تو عمران خان کا نام بھی ہم تو لے رہے ہیں نا، میں لے رہا ہوں، آپ لے رہے ہیں، لیکن باقی میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان کی تصویر بھی نہیں لگائی جاتی۔ چیز یہ ہے کہ ایک کریڈٹ دیتے ہیں کہ ہم نے لگائی ہے، بالکل آپ نے لگائی ہے، میں کریڈٹ دیتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں آپ، میڈیا کر رہا ہے کہ جی یہ اینٹی سٹیٹ عمران خان کی پالیسی ہے، تو پھر اس کو جواب بھی دینے دیں، بالکل دے۔ جب اس کو جواب دینے کے لیے آپ اس کا ہر چیز ملیا میٹ کر دیتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر آ نہیں سکتا، تو پھر ایک طرف سے آپ جو مرضی کہتے رہے، ون سائیڈڈ۔ اچھا نہیں، یہاں تھوڑا میرا سوال لے لیں ذکی صاحب، یہ آپ کا گلہ بنتا نہیں، پتہ کیوں؟ رات کے 8 بجے کے شو ہمارا بھی ابھی آن ایئر ہے، کہ جتنے شوز آپ اسکپ کر کے دیکھیں سب کے اوپر عمران خان کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ عمران خان کا موقف پیش کر رہا ہے، اور مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ ایک شخص گیا امام جعفر صادق کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں تبلیغ پہ نکلنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی ہدایت فرمائے کہ میں کس طرح سے، پروفیسر صاحب یہ آپ بھی سنیے، کہ کس طرح سے میں دین کی تبلیغ کر سکوں، اپنا جو ہمارے اپنا دین کے اندر لوگ نہیں ہیں، کس طرح سے ان کو میں تربیت کر سکوں یا ان کی دین کی تبلیغ کر سکوں۔ تو مسکرائے، انہوں نے کہا کہ بس ایک خیال رکھنا کہ تمہیں تبلیغ کے لیے بولنا نہ پڑے، تمہارا عمل ہی کافی ہو۔ بالکل، تو یہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان کا کوئی ایک عمل تو ہوتا میں آپ کو بتاتا جس سے ہمیں اس دیکھیں جی پلیز، جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو کیا انہوں نے راول پنڈی سے لے کے گجرانوالے تک کیا اس کا بیانیہ تھا؟ ووٹ کو عزت دو، کس کو کہہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، پھر زرداری صاحب نے کیا لاڑکانہ میں تقریر نہیں کی آج سے 6 سال پہلے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے رہیں گے، آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح کی بات عمران خان نے تو آج تک نہیں کی۔
اور یہ میں او یار او خدا کا نام منو دیکھیں آپ تسی اپنا دیکھو بات یہ ہے کہتے جی اس طرح کی بات خان صاحب نے نہیں کی چونکہ پروگرام آج پولیٹیکل عمران خان صاحب پہ نہیں ہے تو اس لیے میں یہ اتنا ضرور لیکن آپ نے عمران خان نہیں میں صرف اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس سے بہت آگے بڑھ گئے انہوں نے ادارے کو ملائن کیا انہوں نے میر جعفر دیکھیں ادارے کی سر میر جعفر کہنا کسی کو ادارے کی بات آپ کے آج بھی فوج کی وہ عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہمارے کیپٹن شہید ہوتے ہیں اتنی عزت کرتے ہیں کہ 14 لوگ ہمارے شہداء ہیں اور کہتے ہیں ان کے دشمنوں کے خلاف جو جن کو جہنم واصل کرنا چاہیے ان کی حمایت کرتے ہیں کہ ان سے بات چیت کریں یعنی میں تو اس بات کے سخت خلاف ہوں میں کہتا ہوں جو ایک بھی ہمارے فوجی کو شہید کرتا ہے وہ 10 گنا ان کو وہاں پہ جا کے ان کے گھر جا کے مارنا چاہیے بالکل جو شہادتیں ہوتی ہیں یہ پاکستان کے لیے اسلام کے لیے وہ دیتے ہیں ہماری فوج دیتی ہے اور اس کو اپریشیٹ نہیں بلکہ وہ اس سے بھی آگے ہیں ان کی اپریشیشن ٹھیک تو باقی یہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ عمل کر کے دکھائیں ہمیں پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک دہشت گردی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو قتل و غارت کر رہا ہے انڈیا وہ بیکنگ کر رہا ہے ان کی دہشت گردوں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 10 مئی کو ان کو جو سبق سکھایا گیا ہے وہ بھول نہیں رہے وہ اپنی وہ انسلٹ نہیں بھول رہے پوری دنیا پاکستان کی عزت کر رہی ہے اور پاکستان کی فتح کی مبارکبادیں دے رہے ہیں انڈیا وہ بھولنا نہیں چاہتا اور کوئی نہ کوئی وہ پراکسی وار جو بلوچستان اور کے پی کے اندر وہ کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب کو یونائٹ ہو کر بالکل یہ ہمیں اس کا سدباب سوچنا چاہیے اور ہمیں یہ پراکسی وار جو وہ کرتے ہیں ہماری اس لیے میں کہتا ہوں 1 منٹ میں لوں گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے آپ اس سے مذاکرات کریں سیاسی جماعت کے جو بھی ان کے اس وقت پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے آپ بات کریں اور کیونکہ پاکستان کے اندر ہمیں امن چاہیے نہ کہ ہمیں کوئی لڑائی چاہیے آپس میں یہ سیاسی حالات بھی بہتر ہونے چاہیے صحیح ہے عمران خان کو ضرور سزا ہوئی ہے وہ جیل کے اندر بند ہیں وہ پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں انہوں نے پارٹی بنائی میں خود بانی ممبر ہوں شروع سے ہم تو پاکستان کے لیے اس کا نام ہی انصاف کی تحریک تھا کہ انصاف ہر آدمی کے لیے کریں گے ہم ضیاء الحق کے دور میں جب یہی طالبان جو تھے یہ مجاہدین تھے بالکل ٹھیک اور ان کی سپورٹ امریکہ نے بھی کی اور امریکہ نے کہا کہ یہ آپ اسلام کی جنگ ہے یہ تو آپ نے رینٹ پہ لیے تھے نا یہ اسلام یہ مجاہدین آپ نے رینٹ پہ لیے تھے نا یہ اسلام کی جنگ سر یہ رینٹ پہ لیے تھے نا آپ نے کہ رشیا کی وہاں پہ فوج آ گئی ہے اور اس کو نکالنا ہے جب سارے مسائل حل ہو گئے رشیا وہاں سے نکل گیا توڑ دیا آپ نے رشیا کو تو وہ چلے گئے رشیا بھی ٹوٹ گیا لیکن وہ مجاہدین پھر غدار ہو گئے ان کو ان کے لیے کوئی اس طریقے کا کوئی حل نہیں تلاش کیا گیا اس وقت کرنا چاہیے تھا بالکل ٹھیک بات ہے امریکہ کو بھی میں یہ پازیٹیو بات کروں ہاں نہیں بالکل ٹھیک امریکہ پاکستان کو ان کے لیے کوئی ایسا پازیٹیولی کوئی سلوشن تیار کرنا چاہیے تھا کہ تاکہ کیونکہ یہ پھر اگنور ہو گئے جب یہ اگنور ہوئے ہیں نا پھر یہ چلے گئے غاروں کے اندر پہاڑوں کے اندر چھپ گئے جا کے اور وہاں پہ کیونکہ اس وقت حکومت کوئی اور تھی افغانستان کے اندر طالبان چاہ رہے تھے وہاں پہ افغان طالبان کی گورنمنٹ ہو اور پاکستان کے اندر بھی ٹوٹلی اسلام 2 دفعہ آپ نے بنوائی دونوں دفعہ وہ ناکام ہوئے یا جو بھی ہوا اس کے محترمہ نے بنوائی حکومت ان کی اب آ جاتے ہیں کہ وہی جو ٹی ٹی پی ہے جو اس وقت بقول ہماری گورنمنٹ کے کہ افغان طالبان جو ہے افغان گورنمنٹ ان کی سپورٹ کر رہی ہے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے اور یہی مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہی جو ترکی اور دوسرے جو ممالک جن ملکوں میں یہ ہوئی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ان سے ضمانت لیں گے وہ ضمانت دیں گے تو امن ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو پھر اسی طرح چلتا رہے. اچھا ذکی صاحب یہاں میں تھوڑی درستگی آپ کی فرما دوں کہ آپ نے کہا کہ ان کا کچھ ارینج نہیں کیا. اب مجھے بتائیں کہ جب ان کو کہا کہ آپ بندوق پھینک دیں اب ضرورت نہیں ہے جہاد کی تو جنہوں نے بندوق نہیں پھینکی وہ پہاڑوں میں چلے گئے وہ کرائے کا بدماش رہنا انہوں نے پسند کیا. لیکن جنہوں نے بندوق چھوڑ دی آپ نے دیکھا جس نے بندوق واپس کی وہ بزنس بھی کر رہا ہے کاروبار بھی کر رہا ہے پاکستان کے کارڈ بھی لے چکا ہے پاکستان میں رہ کے 40 سال ہو گئے ہیں وہ پاکستانی سے زیادہ اچھا بزنس مین ہے یہاں پہ
اور وہاں سے سمگلنگ کی چیزیں لا کے باڑا بازاروں سے ہمارے ایف بی آر کو نقصان ہو رہا ہے, ٹیکس کے نظام کو, اور وہ وہاں کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہے. پروفیسر صاحب, ہم نے تو ان کا فائدہ ہی کیا ہے, تو پھر بھی وہ دہشت گردی کا نشانہ ہمیں ہی بناتے ہیں. اچھا, اس میں صرف ایک لائن پروفیسر صاحب کی اجازت سے, کہ جواد صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ ڈائلاگ کی جو بات ہوئی تھی نا, یہ 2004 میں ایک چینل پہ بیٹھے ہوئے میرے منہ سے نکل گیا. ٹھیک, کہ ہمارے یہ بچے ہیں, ینگ ہیں, مدرسے سے نکلے ہیں, پڑھے ہیں, اور یہ بھٹک چکے ہیں, اس وقت بھٹک رہے ہیں, ان کو سمجھایا جا سکتا ہے, ان کو ڈائلیگ کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس وقت کی حکومتوں نے بالکل ان کو اگنور کیا. ٹھیک, ان کے ساتھ مکالمہ ہو جاتا, ان کو سمجھایا جاتا. آپ خود ہی سوچیں 20 22 25 سال کا بچہ, کیا اس کا شعور ہوگا, کتنی ذہن ہوگا. اچھا سر, معذرت کے ساتھ تو یہاں ایک بات کا جواب آپ کی طرف سے بنتا ہے. اور پھر اس ڈائلاگ کو, ایک سیکنڈ, پھر اس چیز کو عمران خان نے بہت اٹھایا کہ یار ان کے ساتھ مذاکرات کریں. وہ ایک شاعر نے مذاکرات ہو گئے تھے, تو آج ملک کے اندر یہ کم از کم ٹی ٹی پی ایسے نہیں, پاکستان انگلیوں کو تراش دوں پھر بھی عادتاً اس کا نام لکھیں گی. ان کے منہ کو خون لگ چکا تھا, ان کو عادت پڑ چکی تھی, جیسے کہ تحریک انصاف والوں کو. اب مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف کے جو میں وہ کہتا نہیں ہوں 20 سال بچے کو کیا عادت پڑنی ہے. سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں تحریک انصاف کے وہ بچے, ان کو مجھے سمجھا کے دکھا دیں جن کو شیر افضل مروت پتہ نہیں آج کل کن کن الفاظ سے نواز رہا ہے. مجھے بتائیں کہ وہ میرے جیسے شخص کو نہیں چھوڑتے. ابھی آپ بات کر کے دیکھ لیں, آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ان کے ساتھ مذاکرات کا فائدہ ہی کوئی نہیں. وہ عادل راجہ کے ساتھ انوالو ہیں, اپنا وہاں ہمارے جو یوٹیوبر ہیں صابر اپنا صاحب, ان کے ساتھ انوالو ہیں. وہ عمران صاحب جو ہیں وہ اپنی بین بجا رہے ہیں, وہ تو انڈین پراکسی پہ کام کر رہے ہیں. میں تو اس بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا, میں سیدھی سی بات کرتا ہوں. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ جو بھی پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرے گا, یا جو بھی پاکستان کی جو اس وقت کی فورسز ہیں جو ہماری جنگ لڑ رہی ہیں, بچے شہید کروا رہے ہیں, اگر ان کے خلاف جائے گا, اپنا نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرے گا, تو ہم اس کو اپنا دوست نہیں سمجھتے. میں دشمن کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. تحریک انصاف نے ہمیشہ نئے آنے والوں کو ویلکم کیا ہے اور ان کو اختیارات دیے. اور اس میں ایسے والی بات نہیں, ایسے دیکھو جی, فواد چودھری آئے انہوں وزارت دے دو, اپنا جو بھی آئے اس کو اپنے لوگوں کو رگیت دو. بات سن لینا, اب جو نئے آنے والے ہیں اگر وہ اس طرح کے ہو جائیں, مطلب کہ وہ پرانوں کی پھر عزت کرنا چھوڑ دیں, بانی ممبران نہیں سر, یہ نہیں, عزت کروائی جاتی ہے. اب ٹرمپ عزت کروا رہا ہے نا پاکستان کی, لوگوں سے کروا رہا ہے نا. تو اب یہ ان کا پرابلم ہے, ہمارے نئے آنے والوں کا, کہ وہ پرانوں سے کیوں نہیں رابطہ رکھتے, اور رکھنا چاہیے. اب مجھے بتائیں, یہ چھوڑیں اب تحریک انصاف کی تو چلتی رہے گی, مجھے بتائیں اب ہمیں کیا کرنا ہے انڈیا کے خلاف. اتنے بڑے ثبوت لے کے طلال چودھری صاحب اور جناب ہمارے وزیر اطلاعات آ گئے ہیں سامنے, اور یہ ثبوت بڑے پکے ہیں. دیکھیں, یہ کیونکہ انڈیا پراکسی وار کر رہا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں پاکستان کے اندر, خاص کر بلوچستان اور کے پی کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہے, اس کو مزید طاقت کے انداز سے کرنا چاہیے ہمیں. گڈ, زبردست, کیونکہ یہ اس طرح یہ نہیں ٹھیک. بالکل, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اور دوسرا, انڈیا ہم سے اب جنگ ڈائریکٹلی نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک, کیونکہ جو شرارت کرے گا بس, جو شرارتیں کرتا رہے گا وہ, لیکن شرارتیں ان کی ہماری افواج پاکستان انشاءاللہ تعالی, فضائیہ بھی اور بری فوج بھی ہماری, ان کی یہ سازشیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی انڈیا کی ناکام ہوں گی. ٹھیک, اور انڈیا کو سبق دیا جا چکا ہے, وہ ڈائریکٹلی جنگ, اور مزید بھی ہم دیں گے اور انشاءاللہ. جی سر, اپنا پروگرام کے آخر میں آپ کیا کہنا نہیں چھوڑیں گے ان کو. عرض یہ ہے سر, میں تو یہی عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں اور اپنے دوستوں کو سے ہمیشہ ان کانٹیکٹ رہیں. دیکھیے, چائنا ہمارا گریٹ دوست ہے, ہمارا ٹرکی ہمارا بہت دوست ہے, سعودیہ ہمارا بہت دوست ہے. ان کے ساتھ ہمیں اپنے ٹائز جو ہے وہ مکمل کرنی چاہیے, اور امریکہ کے ساتھ جو ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ اچھی ڈپلومیسی کے ساتھ چلنا چاہیے, کیونکہ وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں. ہمیں بھی اسی لحاظ سے اپنی پالیسی بنانی چاہیے.